الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. صحیح بخاری کے اندر مختصراً اور صحیح مسلم کے اندر تھوڑی تفصیل کے ساتھ روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اذا تحدث عبدی بأن يعمل حسنة، جب میرا بندہ دل میں نیت کرتا ہے کہ وہ نیک کام کرے گا تو فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، جب دل میں نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہوں جب تک اس نے وہ نیکی نہیں کی. صرف دل میں ارادہ کیا کہ وہ نیک کام کرے گا، ابھی اس نے وہ نیک کام کیا نہیں تو میں اس کے لیے نیکی لکھ دیتا ہوں. فَإِذَا عَمِلَهَا، اور جب وہ نیکی وہ کر گزرتا ہے، اس نیک کام کی جو نیت اس نے کی ہے وہ نیک کام انجام دے دیتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، تو پھر اس نیکی کے لیے اسے جس پر عمل کیا اس نے، ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا ہوں، ایک کے بدلے 10 نیکیاں لکھتا ہوں. اور اس کے برخلاف وَإِذَا تَحَدَّثَ بِأَنْ يَعْمَلَ سَيِّئَةً، اور جب وہ دل میں ارادہ کرتا ہے کہ برائی کرے گا، گناہ کرے گا، برا کام کرے گا، فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا، تو میں اس کو بخش دیتا ہوں، اسے معاف کر دیتا ہوں جب تک کہ وہ اس برائی کو کر نہ لے. اور جب اس برائی پر عمل کرتا ہے، اس برائی کو کر گزرتا ہے تو انا اکتبها له بمثلها، تو اسی کے برابر جتنا گناہ کیا ہے اتنی ہی سزا یا اتنا ہی گناہ میں لکھتا ہوں. جتنی برائی کی ہے اسی کے مطابق، یعنی ایک برائی کی ایک گناہ لکھتا ہوں، 2 برائی کی 2 گناہ لکھتا ہوں. یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا اکرام ہے. پھر فرماتے ہیں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قالت الملائکہ، فرشتے کہتے ہیں کہ رب ذاک عبدک یرید ان یعمل سیئۃ وہو ابصر بہ، فرشتے کہتے ہیں کہ اے رب، یہ تیرا بندہ برائی کرنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ کو کہتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ان سے زیادہ دیکھنے والا ہے تو وہ برائی کر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور قبوہ، انتظار کرو، انتظار کرو. اللہ تعالی فرماتا ہے کہ انتظار کرو، دیکھتے رہو. فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا فَإِنْ عَمِلَهَا فَاكْتُبُوهَا لَهُ بِمِثْلِهَا، اگر وہ اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو جتنا گناہ کیا ہے، جتنی برائی کی ہے، اسی کے مطابق اس کا گناہ لکھو. وَإِنْ تَرَكَهَا، اور اگر اس برائی کو کرتا نہیں ہے، صرف دل میں ارادہ کیا ہے کرنے کا، کرتا نہیں ہے، تو فَاكْتُبُوهَا لَهُ حَسَنَةً، تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو. انما ترکها من جراء، کہ اس نے میرے خوف کی وجہ سے، من جراء، میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے اس نے اس کام کو چھوڑا ہے. میرے ڈر سے، میرا ڈر اس کے دل میں آیا، میرا خوف
اس کے دل میں آیا تو اس نے اس برائی کو چھوڑ دیا، تو اس کی وجہ سے ایک نیکی لکھو۔ غور کیجئے، ایک نیکی کا ارادہ کرنے پر ایک ثواب مل رہا ہے، اور اس نیکی کو کرنے پر اس ثواب کے اندر اضافہ ہوتا ہے، 10 گنا تک لکھا جا رہا ہے، 10 گنا تک لکھا جا رہا ہے اس نیکی کا ثواب۔ اور برائی کا ارادہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں لکھا جا رہا ہے، اور برائی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ اس برائی پر عمل کر رہا ہے کہ نہیں، اور اگر عمل کر رہا ہے تو صرف ایک گناہ لکھا جا رہا ہے، اور اگر ارادہ کر کے چھوڑ دے رہا ہے اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، تو پھر ایک نیکی لکھا جا رہا ہے۔ 3 حالتیں ہو گئی، ارادہ کیا کوئی گناہ نہیں، عمل کیا صرف ایک گناہ، اور عمل نہیں کیا ارادہ کر کے اللہ کے ڈر سے خوف سے چھوڑ دیا، تو پھر ایک نیکی اس کے حق میں لکھی جا رہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہ، جو اگر تم میں سے کوئی آدمی اسلام لاتا ہے اور اپنا اسلام اچھا کرتا ہے، یعنی خالص اور سچے دل سے، نفاق سے خالص نفاق سے بغیر نفاق کے، دل میں کوئی نفاق نہیں ہے اور اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا احسن احدکم اسلامہ، اس کا اسلام اگر اچھا ہوتا ہے تو فکل حسنۃ یعملها تکتب بعشر امثالها الى 700 ضعف، تو اس کی نیکی، کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا اجر کتنا لکھا جاتا ہے؟ 10 گنا سے لے کر کے وہ نیکی، اس نیکی کا ثواب بڑھتا رہتا ہے 700 گنا تک، 700 گنا تک۔ وَكُلُّ سَيِّئَةٍ يَعْمَلُهَا تُكْتَبْ بِمِثْلِهَا حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ، اور ہر گناہ، ہر برائی جو وہ جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے تو اس کا گناہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنے برائی کا ارتکاب کیا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملے گا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اسلم العبد، جب بندہ اسلام لاتا ہے، فحسن اسلامہ، اس کا اسلام یقین و خلوص کے ساتھ ہو، نفاق اور ریا سے پاک ہو، تو یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان ظلفہا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو جو اس نے اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے۔ وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشَرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 ضِعْف، اور اس کے بعد کے لیے پھر بدلہ شروع ہوتا ہے۔ اسلام لایا، جتنے بھی گناہ، جتنی بھی برائی کیا تھا، اسلام لانے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سارے گناہ کو معاف کر دے گا، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکی یا برائی کا بدلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا ثواب 700 گنا سے 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اس نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ وَالسَّيِّئَةَ بِمِثْلِهَا، اور برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے برابر ہی اسے برائی کا گناہ ملتا ہے، إِلَّا أَن يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا، الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور اس کے لیے اسے درگزر کر دے اور معاف فرما دے، تو اس کے لیے اور اچھا ہے۔ یعنی غور کیجئے، نیکی اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی چیز تو جتنے بھی گناہ کیا ہے، جتنا بھی گناہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسلام لانے کے بعد اچھا اسلام ہوتا ہے، صحیح مسلمان ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے، اسلام صحیح ہوتا ہے، تو اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بلکہ نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، عمل نہیں کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک ثواب لکھتا ہے۔ اور اگر نیکی پر عمل کرتا ہے، جس اچھے کام کا ارادہ کیا ہے، اس اچھے کام کو انجام دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب اس نیکی کے 10 گنے کے برابر اس کا ثواب لکھتا ہے، اس کا ثواب دیتا ہے، اور وہ ثواب بڑھتا رہتا ہے، وہ ثواب بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک 700 گنا تک وہ ثواب
बढ़ता है। और वही बंदा जब बुराई करता है, बुराई की नीयत करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस नीयत पर, इरादे पर पकड़ नहीं करता। फिर उस नीयत करके अल्लाह का खौफ उसके दिल में आया और उस बुराई को छोड़ दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले में एक नेकी लिखता है, एक नेकी उसको देता है, एक सवाब देता है। और अगर उस बुराई पर अमल करता है तो उसका गुनाह सिर्फ उस बुराई के बराबर देता है। जितनी बुराई किया है, जितना गुनाह किया, उसके बराबर ही उसका गुनाह होता है, उसको सजा होगी उसी के हिसाब से। हाँ, एक और सूरत भी है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर उस गुनाह को माफ कर दे तो ये और भी बेहतर है। अल्लाह ताला माफ करता है अपनी रहमत से, अपनी शफकत से, अपनी मेहरबानी से अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह को माफ करता है। बंदा तौबा करे तब भी अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह को माफ कर देता है। और क़यामत के दिन बड़ा गुनाह हो शिर्क और कुफ्र के अलावा, तो फिर और निफाक के अलावा, तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से भी अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह को माफ कर देता है। ये है इस्लाम में नेकी और बुराई का बदला और उसका मीजान, उसका तराजू, उसका हिसाब। अल्लाह तबारक व तआला कितना मेहरबान है, रहीम है, करीम है कि नेकी के लिए तो बेतहाशा सवाब रखा है और बुराई पर भी उतनी ही सजा देगा, उतना ही गुनाह लिखेगा जितना इंसान करेगा। और माफी का दरवाजा भी खोले हुआ है अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस्लाम को अच्छा कर दे, हमारे इस्लाम को खुलूस के साथ अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। निफाक और रियाकारी से, आदमी खुलूस से अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस्लाम को, ईमान को पाक रखे। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए, नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और ज्यादा से ज्यादा उन नेकियों पर सवाब अता फरमाए। और क़यामत के दिन अपनी रहमत में, अपनी बख्शिश में, अपनी रज़ा में हमें जगह दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि व सल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।